بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ زمانہ جس تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی میں انسان جو ہے روز بروز جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، ساتھ ہی ساتھ اخلاقی لحاظ سے لوگ بہت پستی میں جا چکے ہیں، اور پستی کی مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ پستی کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب کوئی بھی اخلاقی قدریں جو ہے اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے، اور اس دوڑ میں جو ہے آدمی ہر اچھا برا سب بھول چکا ہے، نہ حلال کی تمیز رہی، نہ حرام کی، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے۔ ہر چیز جو ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے نا بھائی، کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، لیکن ہمارا سکون جو ہے غارت ہو گیا۔ پہلے لوگ جو ہے سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے لیکن پرسکون رہتے تھے، راتوں کو نیند آتی تھی، صبح سویرے اٹھتے تھے اور اپنا وقت سے کام کرتے تھے، تو اور لوگوں میں ایک اخلاقی لحاظ سے بہت قربت تھی۔ مطلب لوگ تو پہلے شہروں میں جو ہے وہ ایک مطلب سوسائٹی باڑی کی شکل میں رہتے تھے، اور سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے۔ آج کی زندگی جو ہے وہ جدا ہو گئی ہے، لوگ یا تو فلیٹوں میں رہ رہے ہیں یا اپنا بنگلہ ہے یا اس طرح کا ہے، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن کچھ دن تو بہت مزہ آتا ہے، پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ زندگی سے جو ہے سکون اور چین غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ سبب ہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں بے سکون ہوں تو کیوں ہوں، اس کا سبب کیا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے جو حسن ہے نا، اس سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مولانا جلال الدین رومی کو پڑھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ تو اسی کے پیش نظر، اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ حکایت سعدی کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو، اور ایک حکایت وہ پیش کی جائے جو بہت پر حکمت حکایت ہے۔ گلستان و بستان پہلے مدارس میں وہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن نام پتہ نہیں کہ کیوں کہ وہاں سے بھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ تو وہ جو اخلاقی جو یہ کیفیت تھی، جو اخلاقی رویہ تھا، وہ ہم سے جو ہے دھیرے دھیرے غائب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے مشینوں کے دور میں جو ہے خود کو پستے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کم مشین زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو آئیے تو ہم آج دیکھیں کہ بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک الگ مطلب ہے، عنوان کچھ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے بالکل جیسے مولانا رومی جو ہے اپنے شورائے آفاق مصطوی میں جو طرز اپنایا ہے، وہی طرز جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گلستان و بستان میں فارسی میں ہے، بہت مشہور بہت مشہور۔ مطلب پہلے تو ہر آدمی کی زبان پر یہ حکایات جو ہے ہوا کرتی تھی، آج یہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ تو بھائی اس پر جو ہے ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے دوبارہ جو ہے ہم لوگ پلٹیں، ماضی کی طرف پلٹیں، تاکہ ہمیں کچھ سکون اور چین جو ہے وہ میسر آ سکے۔ تو آج کا یہ جو ہے چیتے پر سواری، یہ عنوان ہے ایک حکایت کا۔ حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں سرزمین رودبار میں تھا کہ، رودبار کے تعلق سے فارسی میں ایسی زمین کو رودبار کہا جاتا ہے جہاں نہروں کا جال بچھا ہوا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی شہر بھی تھا اس نام سے۔ تو فرما رہے ہیں کہ سرزمین رودبار میں تھا کہ اچانک ایک ایسا شخص میرے سامنے آ گیا جو چیتے پر سوار تھا۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ظاہر ہے بھائی چیتے پر سواری جو ہے یہ معمول کی بات تو ہے نہیں، ظاہر یہ کوئی کرامت کوئی معجزہ ہے۔ اس شخص نے میری یہ حالت دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا، اے سعدی، مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر حیران نہ ہو، اگر تو بھی خلوص دل سے اللہ پاک کے حضور سر اطاعت جھکا دے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو تیرا حکم بھی کوئی نہ ٹالے۔
اس طرح سب تیرے فرما بردار بن جائیں۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے دوسرے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا درس ہے یہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما بردار ہو جائے، جو بھی ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں میرے ایک حکم کے اشارے پر بس جیسا ہم کہیں وہ ویسا جو ہے وہ عمل کرنے لگے، لیکن ہم اپنی ذات کے تعلق سے غافل ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ہے خود اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے یا اس کے غلام نہیں ہیں، بندگی سے کوسوں دور ہے، اس کی حقیقت سے غافل ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں تم جو ہے رب العزت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو مخلوق خدا تمہاری اطاعت گزار بن جائے گی۔ یہ پھر چیتا کیا چیز ہے؟ اس شخص نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب بادشاہ خدا کا حکم بردار بندہ بن جاتا ہے تو خدا اس کا مددگار اور محافظ بن جاتا ہے، اور جب خدا دوست بن جائے تو پھر یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے دوست کو کسی دشمن کے حوالے کر دے۔ دوستی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ کسی کا دوست بن جائے گا تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پوری دنیا آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے برعکس اگر دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کس کا جو ہے عمل جو ہے وہ عمل میں آئے گا؟ غور کریں۔ لیکن ہمارا تعلق تو بالکل، ہم تو دنیا کے پیچھے دیوانہ ہے، جبکہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ ہم جو ہے کسی کافر کو جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی جو ہے پینے کو نہیں دیتے کیونکہ وہ منکر ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے تو بھائی چند روز کا فائدہ ہے اٹھا لو، حقیقت اس کی نہیں ہے، اور ہم اسی بے حقیقت چیز کے پیچھے جو ہے پڑے ہیں اور ہر اخلاقی قدروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ، زندگی گزارنے کا یہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ جھکا لے جو گردن خدا کے حضور، تو ہو دبدبا تیرا نزدیک و دور۔ خدا کو بنا لے اگر اپنا دوست، تو ہوں دوست تیرے وحوش و طیور۔ اگر خدا کو تم دوست بنا لے، اس کا فرما بردار بن جائے تو انسان کیا، وحوش و طیور مطلب جانور اور یہ پرندے سب تیرے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں کسی بزرگ کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ وہ چیتے جیسے خون خوار جانور پر سواری کرتے تھے۔ شاید حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقع، حالانکہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں دوسری جگہ پڑھا یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقع۔ اور پھر اس بزرگ کی زبانی یہ راز ظاہر کیا ہے کہ ایسی قوت انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ روحانیت کے قائل نہیں وہ کرامات اور معجزات کے بھی قائل نہیں، لیکن ایک سچا مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے سائنس سے ناآشنا شخص ایکس رے کے عمل کو، اور آج تو بہت سی چیزیں جو ہے یہ آ گئی ہیں، تو اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو کیا آپ عمل کر سکتے ہیں؟ آج موبائل فون اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 50 سال پہلے کا کوئی شخص اگر آپ پیچھے لوٹ جائیں اور اس کو کہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے فون پہ، ہم یہاں امریکہ میں بات ہوتی ہے، تو کیا وہ بات کو یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جو معجزہ اور کرامت ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہو نہ جائے تو یقین کرنا جو ہے، اسی لیے یہ غیب کی چیزیں ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کرامت کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اولیاء کرام سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ یا 1000 بار سمجھانے پر بھی ایٹم کی ماہیت سے آشنا نہیں ہو سکتا، تو وہ جو نااہل ہے، بے وقوف ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اصل میں یہ اس حکایت سے جو ہے جو بات وہ بتانی تھی وہ یہی کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بندے بن جاؤ تو پوری مخلوق جو ہے آپ کی اطاعت گزار بن جائے گی، اولاد، بیوی، بچے سب۔ وآخر دعوانا